لوک سانجھ فاؤنڈیشن پچھلے 10 سال سے چھوٹے کسانوں کے ساتھ مل کر نامیاتی زراعت کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ بدلتے ہوئے موسمی حالات اور کسانوں کے اپنے پرانے علم جو سینہ بہ سینہ چلتا آ رہا ہے اور جدید زرعی علم اور ٹیکنالوجی کو یکجا کرنے کے لیے لوک سانجھ فاؤنڈیشن نے ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں لانے کا فیصلہ کیا تاکہ چھوٹے کسانوں کو بہتر ذریعہ معاش کے مواقع مہیا کیے جا سکے اور کسانوں کی بہتر تعلیم کے ذریعے زراعت میں انقلاب لایا جا سکے۔ اسی سلسلے میں لوک سانجھ فاؤنڈیشن نے کسان اوپن یونیورسٹی کا افتتاح بھی ایک کسان خاتون سے کرایا، جس میں بہت سے کسانوں اور معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ کسانوں اور مہمانوں نے یونیورسٹی میں بنائے گئے مختلف حصوں کا دورہ کیا، جس میں بیج بینک، گوٹ شیڈ، مرغی خانہ، کمپوسٹ کی تیاری، ٹنل فارمنگ اور کچن گارڈننگ شامل ہیں، جبکہ دوسری طرف لوک سانجھ فاؤنڈیشن سے وابستہ کسان خواتین نے رنگ برنگے سٹالز کا بھی اہتمام کیا تھا، جس میں دیسی کھانوں کے سٹال پر مہمانوں نے کسان خواتین کی محنت پر دل کھول کر داد دی۔ اس کے علاوہ ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کی بھی بہت تعریف کی گئی۔ کسان اوپن یونیورسٹی کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ یونیورسٹی ہال میں موجود شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہد ضیاء نے کہا کہ زراعت پر آپ کا پرانا علم اور جو نیا علم آپ کو چاہیے وہ ہمیں کسی بھی جگہ یکجا نظر نہیں آ رہا۔ کافی عرصہ سے آپ کے ساتھ 10-12 سال سے ہم کام کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے آرگینک نامیاتی زراعت کی ٹریننگ بھی دے لی، ہم نے آپ کو پولٹری فارم، گوٹ فارمز پہ بھی ٹرین کر لیا، آپ آگے اس کو بڑھا بھی رہے ہیں، لیکن آپ کی جو آئندہ کی ضروریات ہیں، جو علم آپ کا پرانا ہے اور جو نیا آپ کو چاہیے، وہ ہمیں کہیں یکجا ہوتا دوسرے اداروں میں نظر نہیں آ رہا۔ اور ایسے ادارے زراعت کے جو ہیں ہماری یونیورسٹیاں ہیں، اس میں بھی ابھی تک جو زراعت کے گریجویٹ بھی نکل رہے ہیں وہ اسی پرانے کورسز کے ساتھ نکل رہے ہیں، جو نئی جو تبدیلیاں ہیں اس کے ساتھ وہ لوگ بھی ابھی اتنا آہنگ نہیں ہو رہے، اور ہم ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں کہ اب آپ کو اپنے تھوڑی سی ٹریننگ جو ہے، جو نئے آپ کے زراعت کے بن رہے ہیں گریجویٹس، ان میں بھی تبدیلی لانی، ہم ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں۔ اب چھوٹے کسان کی زراعت کو کاروبار بنانے کے لیے ہمیں کچھ مل جل کے چیزیں بنانی ہیں، سیکھنا ہے۔ جبکہ سابق سیکرٹری دفتر خارجہ محمد اکرم ذکی نے کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس کسان اوپن یونیورسٹی کا قیام ایک احسن اقدام ہے۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شاہد ضیاء پاکستان میں کسانوں کے سر سید احمد ہیں۔ لوک سانجھ فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر فرزانہ شاہد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا کسان صرف کاغذوں میں ان پڑھ ہے، حالانکہ وہ زراعت کے بارے میں ہم سب سے زیادہ جانتا ہے۔ ایک مین کانسیپٹ ہے پیزنٹ اوپن یونیورسٹی کا، اس لیے کہ ہماری 80% جو پاپولیشن ہے ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ الٹریٹ ہے، لیکن الٹریٹ صرف کاغذوں میں ہے۔ اگر آپ ان کے نالج کو دیکھیں اور اس کی جو امپلیمنٹیشنز ہیں ان کو آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ میری پی ایچ ڈی کچھ بھی نہیں ہے جو ان لوگوں سے میں سیکھتی ہوں، اور جتنا نالج ان لوگوں کے پاس ہے۔ تو اس کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ آپ بھی اس دعا میں شامل ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ یونیورسٹی پاکستان کی 100% پاپولیشن کو لٹریٹ کرے، اور یہ کیمپس ایک کیمپس نہ رہے، یہ جگہ جگہ ہمارے کیمپس ہوں۔ یہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور اس سلسلے میں کسان اپنے تجربات جو ہے وہ دوسرے کسانوں سے شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل آج کل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ایگریکلچر، کلائمیٹ چینج اور ڈفرینٹ جو ہے ہائیبریڈ سیڈ، اور اس کے بارے میں وہ کسانوں کو بتایا جائے گا تاکہ وہ اپنی پروڈکشن میں اضافہ کر سکے اور اس طرح اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکے، اور یہ چھوٹے کسانوں کے لیے ایک بہت ہی مفید کاوش ہے۔ آپ لوگوں نے جو یہ یونیورسٹی کا کیا، یہ اس لحاظ سے بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی انوویٹیو آئیڈیا ہے کہ ان لوگوں کو گائیڈنس ملے گی، اور ان کی جس کی وجہ سے ان کی جو فصلیں ہیں وہ ٹھیک ہوں گی، نئی نئی چیزیں یہ لوگ اگائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ان کے پاس نالج ہوگا یہ پھر آگے ٹرانسفر کرتے جائیں گے۔ تو ایک یہ جیسے کہتے ہیں نا ایجوکیشن کا سلسلہ چل پڑے گا اس فیلڈ میں، جو کہ ابھی بڑی بالکل نگلیکٹڈ قسم کا فیلڈ ہے۔ یہ ادارہ جو ہے، یہ یونیورسٹی جو ہے بالکل یہ ہیلپ فل ہوگی، اور کسان کے پاس عام زراعت کے پڑھے لکھے آدمی سے زراعت کا نالج زیادہ ہے۔ وہ زراعت کا نالج اس نے اپلائی کرنے کے لیے اسے صرف گائیڈ لائن چاہیے، نالج اس کے پاس ہے، اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے لیے اس کے پاس گائیڈ لائن دینے کے لیے یہ ادارہ ایکسیلنٹ ہے۔ اور یہ یقیناً یہ عام کسان جو ہے، چھوٹا کسان جو ہے، اس کو بہت فائدہ ہوگا اگر اس ادارے کو کسان ٹھیک طریقے سے استعمال کر سکے۔
اس ادارے کے ذریعے لوک سانچ کا پچھلے 10 سال کا جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں نامیاتی زراعت اور پائیدار زراعت پہ کیا جانے والا کام ہے وہ آگے بے شمار کسانوں تک پہنچے گا. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ اس یونیورسٹی کو کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جو ہمارے زرعی گریجویٹ ہیں جو مختلف یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو جو کسانوں کے پریکٹیکل مسائل ہیں اور پائیدار زراعت کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو نہ صرف سمجھنے میں مدد ملے بلکہ ان کسانوں سے بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ان اسٹوڈنٹس کو اور ان اساتذہ کو بھی کہ کسان کس طرح مختلف مسائل کے ساتھ اور کم وسائل کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخر میں لوک سانچ فاؤنڈیشن کی انتظامیہ نے اس موقع پر اپنی سالانہ تقسیم انعامات کا بھی اہتمام کیا جس میں تمام زون کی سال بھر کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین زون اور سال کے بہترین ملازم کو ایوارڈ بھی دیے گئے.